بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ جنگ بندی معاہدہ حماس آج مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا جبکہ 183 فلسطینی آزاد ہوں گے۔ اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدے کے مطابق قیدیوں کا تبادلہ جاری ہے۔ حماس ونگ القسام بریگیڈ کے مطابق آج 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیل 183 فلسطینی کو آزاد کرے گا۔ حماس رہنما باسم نعیم نے قطر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حماس اپنی منزل کے حصول کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کسی بھی رہنما سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلوں سے تمام فریقین کو نقصان ہوتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا تیل اور گیس پر ٹیرف کے نفاذ کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 فروری سے تیل اور گیس پر ٹیرف کے نفاذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین پر بھی ٹیرف نافذ کریں گے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹیرف کو یورپی یونین پر بھی نافذ کریں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس کے ساتھ سنجیدگی سے بات چیت چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات کے لیے پرامید ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا کا رویہ اچھا نہیں رہا۔ ٹیرف کے نفاذ سے قلیل مدتی خلل پڑ سکتا ہے، تاہم مارکیٹ کے رد عمل پر تشویش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن دور میں محکمہ انصاف نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، جو بائیڈن انتظامیہ نے سرکاری اداروں کو کرپٹ کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں وفاقی ملازمین گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے تھے۔ 1 ٹریلین ڈالر کے غیر ضروری اخراجات کی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ واضح ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی ملک نے امریکی ڈالر کے غلبے کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی کرنسی لانچ کرنے کی کوشش کی تو اس پر 100% ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ٹیرف لگایا تو زبردست جواب دیا جائے گا۔ کینیڈا نے بھی خبردار کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ امریکہ نے ٹیرف لگایا تو کینیڈا فوری اور زبردست جواب دے گا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن ایسے اقدامات کا فوری جواب دیں گے۔ یاد رہے، امریکی حکومت نے میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ 1 فروری سے بڑے تجارتی شراکت داروں کینیڈا، میکسیکو اور چین پر ٹیرف عائد کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ 1 فروری سے میکسیکو اور کینیڈا سے امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر 25% جبکہ چین سے امریکہ بھیجے جانے والے سامان پر 10% ڈیوٹی کا اطلاق ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آج ہفتے کے روز رفح راہداری کھل جائے گی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کے چوتھے تبادلے کے بعد مصری سرحد سے جڑی رفح راہداری آج ہفتے کے روز کھول دی جائے گی۔ یہ راہداری اسرائیلی فوج نے 7 مئی 2024 کو رفح پر زمینی حملے کے بعد بند کر دی تھی۔ رفح راہداری کھولے جانے کے بارے میں حماس کے اس معاملے سے جڑے حکام نے AFP کو بتایا کہ یہ فیصلہ قیدیوں کے چوتھے پیچ کے بعد زیر عمل آ رہا ہے۔ حماس کے حکام کے مطابق راہداری کھلنے کے بعد زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے غزہ سے لایا جا سکے گا، جیسا کہ جنگ بندی معاہدے میں پہلے طے کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے، رفح راہداری غزہ کے لیے خوراک اور دوسری امدادی سامان کی رسائی کے لیے سب سے اہم راستہ ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا جمعے کے روز کہنا تھا کہ 27 رکنی یورپی یونین اپنے مانیٹرنگ مشن رفح راہداری پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول یورپی مشن کی تعیناتی کی درخواست اسرائیل اور فلسطینیوں کی طرف سے کی گئی تھی۔ یورپی یونین کی خارجہ امور نے ایکس پر لکھا کہ یورپی مشن غزہ سے آنے والے افراد کی راہداری پر مدد کے لیے بروئے کار رہے گا، نیز غزہ سے زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے نکالنے میں مدد دے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ایک ملاقات منگل کو بھی متوقع۔ امریکی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات کے منگل کے روز ہونے کی تیاری کی تصدیق کر دی۔ یہ تصدیق امریکی حکام کی طرف سے جمعے کے روز کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اہم ملاقات کا فیصلہ دونوں رہنماؤں نے اسی ہفتے کیا ہے تاکہ غزہ میں روکی گئی اسرائیلی جنگ سے متعلق معاہدے پر عمل اور اس کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس 6 ہفتوں کے لیے کی گئی جنگ بندی کے دوران اس ملاقات کا ہونا اس کے اگلے مرحلے کے لیے اہم فیصلہ سازی کی بنیادی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق 4 فروری کو ہونے والی اس اہم ملاقات کے بارے میں ابھی مزید تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں۔ یہ اطلاعات امریکی حکام نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ورک میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ایک باقاعدہ عشائیہ ہوگا۔ حکام کے مطابق یہ ملاقات منگل کی دوپہر کو متوقع ہے، جبکہ رات کے عشائیے میں دونوں رہنماؤں کی بیگمات بھی شامل ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا نسل کشی کے مترادف ہوگا۔ انتونیو گوتریس۔ نیو یارک، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے نکالنا ان کی نسل کشی کے مترادف ہوگا۔ عرب ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں انتونیو گوتریس نے کہا غزہ کی پٹی میں جنگ بندی جاری رہنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے اخراجات اور مدت کا تخمینہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ سب سے اہم ٹاسک رفح سرحدی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکالنا نسل کشی کے مترادف ہوگا۔ فلسطینیوں کو نکالنے کی کوشش سے 2 ریاستی حل کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ دوسری جانب غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی کے امریکی صدر کے بیان پر مصری شہریوں نے رفح سرحدی کراسنگ کے قریب احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی دیگر ممالک میں زبردستی آباد کاری کے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے۔ فلسطینی عوام کو اپنی ہی سرزمین سے نکالنے سے خطے میں مزید کشیدگی پھیلے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مارکو روبیو نے شہزادہ فیصل بن فرحان سے غزہ کے مستقبل پر بات چیت کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شام، لبنان اور خطے میں مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر بات چیت کی۔ انہوں نے لبنان کی نئی صورتحال میں تعاون پر سعودیہ سے اظہار تشکر کیا اور امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب سے شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیشی طلبہ سیاسی جماعت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں موقع ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد یونس۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے طلبہ اپنی سیاسی جماعت بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پورے ملک میں لوگوں کو منظم کیا جا رہا ہے، انہیں اس کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ملکی آئندہ عام انتخابات بارے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امکان یہ ہے کہ طلبہ خود ایک پارٹی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ملک میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی مشاورتی کونسل میں 3 طلبہ کو شامل کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا کہ اس وقت میرا موقف یہ تھا کہ اگر وہ ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں تو وہ کابینہ میں بیٹھ کر فیصلے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے جان دے رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس نے مزید کہا سیاسی جماعت بنانے میں طلبہ کی بڑی دلچسپی کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس حوالے سے ممکنہ طور پر پیش آنے والے چیلنجز سے بھی خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار جب طلبہ سیاست میں داخل ہو جائیں گے تو ہر طرح کے سیاستدان ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ طلبہ ملک کی موجودہ سیاست کو بدل سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کو اس کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ وہ اس کے لیے تیار ہے اور اس غرض سے اپنی مہم چلا رہے ہیں اور خود کو پورے ملک میں منظم کر رہے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔